حضران گرامی، بلا تاخیر خطاب ذیشان واسطے دعوت خطاب پیش کرنا محترم المقام حضرت علامہ مولانا تسلیم سلطان چشتی صاحب اپنے مواعظ حسنہ دے نال ساڑھے قلوب و اذہان نو منور فرمان۔ تمام حضرات تشریف رکھو، سب دوست بیٹھ جاؤ دوستوں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، حکم ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ بعد حمد و صلاة تمام تعریفیں زیبا ہیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ازلی ہے، ابدی ہے، نہ جس کی ذات میں کوئی شریک اور نہ ہی جس کی صفات میں کوئی شریک۔ اللہ اس کی ہم کے بعد آقا نامدار سبحان اللہ مدنی تاجدار سبحان اللہ حبیب کردگار سبحان اللہ شاہد عالمی اللہ عالم ما کھانا وما یکون پہ سبحان اللہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زینت مسند اور قرآن میں ایسے رہنمائی ہے کہ میں یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، ارے جسے گمراہ کر دیا جائے اسے کوئی ولی اور مرشد بھی نہیں۔ قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر امثالہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نے کیا ہے۔ لا اقولو الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ ارے الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نے کیا۔ ذرا تصور الحم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھتا ہے کتنی نیکیاں ملے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے مضبوط ہو جائے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ کے حضور دعا ہے اس جشن کی حوالے سے اللہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط کرے، صاحب قرآن سے مضبوط کرے، اور ہر اس صاحب ایمان سے مضبوط
کرے جس کا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے ہے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ بلا تاخیر پیر طریقت سبحان اللہ رہبر شریعت سبحان اللہ گلشن امام ربانی قیوم زمانی سبحان اللہ حضرت امام مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ میری مراد حضرت خواجہ پیر سائیں محمد ایوب جان سرہندی مجددی دامت برکاتم القدسیہ اپنے مواعظ حسنہ دے نال ساڈے قلوب و اذہان نو منور فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دربار عالیہ سرحد شریف زندہ باد دربار عالیہ چورا شریف زندہ باد دربار عالیہ عیدگاہ شریف زندہ باد دربار عالیہ موری شریف زندہ باد دربار عالیہ وادی عزیز شریف زندہ باد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعتد كل مولود جناب حضرت قبلہ محبوب ملت صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس محفل کے روح رواں اس محفل کے لیے نہایت شفیق نہایت مہربان حضرت قبلہ سائن سید حسنین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر تمام علماء کرام مشائخ حضرات موجود حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو عزیزو آج کی یہ محفل نہایت ہی پر رونق روحانیت سے بھرپور اور روحانیت سے توجہات اور فیوز و برکات کیوں نہ ہو کہ جہاں پہ ایسی ہستیاں موجود ہیں جہاں پہ وہ ہستیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قائم کی ہوئی سنت کو زندہ رکھا اور آپ تمام حضرات کو زحمت دی. آج جب میں اسلام آباد پہنچا تو شدید گرمی تھی. دل میں خیال آیا کہ گرمی تو ہے لیکن وہاں پہ مری میں تو موسم سازگار ہوتا ہے. لیکن پھر اسلام آباد میں بارش ہوئی سخت قسم کی. تو ہم سندھ کے رہنے والے ہیں. ابھی میں نے سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کس طریقے کا ہوگا لیکن یہ ان بزرگوں کے کرامت ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. ان بزرگوں کی
کرامت اور فیوز و برکات اور توجہات کی وجہ سے موسم کتنا سازگار ہو گیا، اللہ اللہ سبحان اللہ ہو گیا۔ اللہ آپ کو مبارک ہو۔ اور مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ میرے والد صاحب، میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت لکھی، اس میں ایک ربائی ہے جس میں یہ کہ بعد و بارہ مہر و مہ قیوم تابع تو صدا، ہتھ میں تجھے عالم امکان یا سب انتظام، یا مجدد الفسانی اے شہر عالی مقام۔ اللہ اللہ سبحان اللہ حرف حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرتے ہیں کہ بعد و بعد ان کی اہمیت بتاتے ہیں، ان کی طاقت دکھاتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کے غلاموں کی شان ہے جن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور بعد و بارہ مہر و مہ قیوم تابع تو صدا، اللہ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں کہ ہوائیں، فضائیں، بادل، بارشیں، سبحان اللہ، سورج، چاند، ستارے، وہ تو آپ کے تابع ہیں ہی، لیکن ہاتھ میں تجھے عالم امکان یا سب انتظام۔ اللہ لیکن اے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو چیزیں آپ کے ماتحت ہیں ہی، اللہ نے تابع کر دی، لیکن اللہ کی جو قدرتیں ہیں وہ بھی آپ کے تابع ہو۔ ہاتھ میں تجھے عالم امکان یا سب انتظام۔ اللہ اور وہ حضرت مکتوبات امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یاد آ گئی بات کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی خدمت میں حضرت امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ معصوم، جو یہ سورج، چاند، ستارے، موسمیں، بادل، بارشیں، ہوائیں، فضائیں، ان کا تعلق پہلے مجھ سے تھا، اللہ اب یہ تعلق مجھ سے کٹ رہا ہے، اور یہ کٹ کے تیرے ساتھ وہ جڑ رہا ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ کی دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے بعد تجھے قیوم جہان مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، وہ تعلق قائم ہے۔ اور حضرت مجدد حضرت امام محمد معصوم آپ دیدہ ہو گئے جب اپنے لخت جگر کو کہ آنسو دیکھے آنکھوں میں، تو آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میرے بعد تمہیں اللہ نے قیوم جہاں مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ کہ تم فی الحال جلدی نہیں، کچھ وقت کچھ دیر میں آپ ہی ہو، آپ میں موجود رہوں گا۔ تو حضرت امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فیوز و برکات، اور یہ محفل سچی ہے، یہ مسجد ہے، یہ جلوس ہیں، لوگ آ رہے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور پوسٹر اسی امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے معصوم حضرت صاحب خواجہ محمد معصوم صاحب علیہ رحمہ و رضوان، انہوں نے ان کے ناتوان کندھوں پہ یہ بوجھ آیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ انہوں نے اس طریقے سے مردانہ وار نبھایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ مری کوئی بڑا شہر نہیں ہے، یہ گاؤں ہے، گوٹھ ہے، ایک پنڈ ہے، اور اس میں دیکھیں کتنے لوگ کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ کراچی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اندرون سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب، کشمیر، صوبہ سرحد، ہر جگہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، اور میں ان تمام مریدین و معتقدین و مخلصین سے عرض کروں گا
میں ان سے عرض کروں گا کہ شیطان آپ کو وسوسے دے گا، ان وسوسوں کو نہیں دیکھنا، لاہور پڑھ کے اس کو بھگانا ہے شیطان کو، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ بڑی ایک نازک چیز ہے، روحانی تعلق اتنا نازک ہے کہ اگر پیر کامل چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، ان کا جو سایہ آتا ہے زمین پہ، اس سائے پہ اگر مرید کا پاؤں آ گیا ختم ہو جائے، سب نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہم تو عام تھوڑے بہت پڑھے ہوئے بلکہ طالب علم ہیں، لیکن ہم طالب علم ہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ آدم بن نوری جیسا اپنے دور میں عالم نہیں تھا۔ جب آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ تشریف لائے سرحد شریف میں، تو مریدوں نے پوچھا ان سے، سرحد شریف کے مکینوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ پہلے آتے تھے تو جب جس سواری پہ ہوتے تھے، اونٹ یا گھوڑا، تو سرحد شریف سے باہر آپ گھوڑے سے اتر جاتے تھے، ادباً آتے تھے، اور آج یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھوڑے سے اترے ہیں، تو سرحد شریف میں اندر آ کر پھر اترے ہیں گھوڑے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سے محبت ہے، لیکن وہ بھی خلیفہ ہیں، حضرت امام محمد معصوم موت الوسطیٰ، میں بھی خلیفہ ہوں۔ ان کو ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت امام صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ نسبت ہے ان کو، مجھے وہ نسبت نہیں ہے، لیکن روحانی طریقے سے ہم برابر ہیں۔ اسے جتنی عزت میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کرتا تھا، اتنی عزت امام محمد معصوم کے میں نہیں کروں گا۔ تو خادم بٹھا ہوا تھا، اس نے جب سنا تو حضرت جب عشاء کی نماز کے بعد حویلی مبارک میں تشریف لے گئے، دروازے پہ اس خادم نے کہا کہ حضور آج مولوی آدم بن نوری نے یہ بات کہی۔ آپ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے آپ نے فرمایا کہ بن نوری را بے نور کر دیں، کہ میں نے بن نوری کو بے نور کر دیا، اس کے تمام مقامات، اس کے جو اختیارات تھے وہ سلب ہو گئے، اس کی ولایت سلب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جب یہ کہا، صبح کو آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ جب وہاں تشریف لائے، مراقبے میں بیٹھے، مریدین آئے، سن کے ان کو پروگرام دیا ہوا تھا، یا جنہوں نے سنا وہ لوگ آئے، وہاں اہالیان سرحد شریف وہ آئے، وہ آ کر بیٹھے، جب انہوں نے مراقبہ کیا، جب انہوں نے توجہ کی، مریدوں نے بھی توجہ کی، تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تگدو کے بعد انہوں نے پریشان ہوئے، اور پریشان ہونے کے بعد پھر یہ نکلے ہیں وہاں سے کہ کیا ہو گیا، چیخے چلائے روئے دھاڑے مار کر کہ کیا ہو گیا ہمیں، کہ آج کسی کے پاس حضرت آدم بن نوری اس کے پاس تو کچھ نہیں، لیکن ہم جو دوسرے مرید ہیں ہم سے بھی سب کچھ چھین لیا گیا، کیا بات ہے؟ تو اس خادم نے کہا، وہ جو خادم تھا دربار شریف کا، تو اس خادم نے یہ کہا کہ میں نے رات کو جو آدم بن نوری نے بات کی تھی، وہ بات میں نے حضرت کو بتائی، اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ بن نوری را بے نور کر دیں، کہ بن نوری سے میں نے سب وہ ولایت چھین لی، ولایت ختم ہو گئی اس کی، بن نوری کو میں نے بے نور کر دیا۔ جب یہ بات پہنچی تو سب آئے، گڑگڑا کر روئے، اپنی پگڑیاں اتار کر وہ رکھی انہوں نے کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ آپ نے کہا، آدم تجھے اپنی خلافت پہ اور اپنے علم پہ اتنا غرور ہو گیا کہ تم مجھے حقیر سمجھتے ہو، تم مجھے کیا کہتے ہو، کیا، اور تمہیں یہ الفاظ نہیں ہے کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ کہا کہ جتنی عزت میں امام ربانی کی کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کرتا تھا، اتنی عزت اتنی احترام میں امام محمد معصوم کا نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم برابر ہیں، وہ بھی خلیفہ ہے، میں بھی خلیفہ ہوں، وہ بھی عالم ہے، میں بھی عالم ہوں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ صاحبزادے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کے ہاتھ بھی چومیں گے، پاؤں بھی چومیں گے، لیکن یہ تصوف و طریقت میں ان کے بھی برابر ہوں۔ تو عزیزان من، جب انہوں نے کافی محنتیں کی، کوششیں کی، حضرت صاحب نے بالکل جواب دے دیا
کہ بنوری کو میرے بے نور کیا، اب یہاں بیٹھا رہے قیامت تک بیٹھا رہے گا، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب زیادہ لوگ روئے گڑ گڑائے تو آپ نے فرمایا کہ بنوری را بانور و اولاد اشرا بے نور کر دیں، کہ میں نے بنوری کو وہ ولایت وہ طریقت میں نے واپس کر دی، لیکن ان کی اولاد کو بے نور کر دیں، ان کی اولاد قیامت تک بے نور رہے گی۔ اولاد سے مراد اس کا بیٹا بیٹے یا بیٹیاں پوتے یا نواسے وہ نہیں ہے، ان کا مطلب کون ہے، ان کی اولاد کون ہے؟ وہ اولاد وہی جو تصوف و طریقت میں آتے ہیں، وہ اس پیر کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سائیں قبلہ حسنین صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ جب وہاں سندھ میں تشریف لاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور لوگ کوئی پاگل نہیں ہے کہ ان کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، لوگ دیوانہ مار ان کے پیچھے آتے ہیں کہ سائیں کو آپ ایک دو دن ٹھہرائے۔ میرے ایک مرید اس نے کہا کہ سائیں آپ تشریف لائے تھے، یہ کہ بھی آپ تشریف لائے تھے، تو کہہ رہے تھے آپ نے کیوں چھوڑا ان کو؟ میں نے کہا مطلب وہ مصروف ہے، ان کا وہ ٹائم ٹیبل نکلتا ہے، وہ 10-15 دن کا شیڈیول نکلتا ہے، وہ شیڈیول پورا کر کے جب گاؤں پہنچے تو پھر ایک نیا کاغذ تیار ہوتا ہے، وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو مقصد کرنے کا عرض کرنے کا یہ ہے کہ عزیزان من، یہ تصوف و طریقت کوئی رواجی بات نہیں ہے، اس میں سب سے بڑی شرط، سب سے بڑی بات جو ہے وہ تابعداری ہے اور عزت و احترام ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ مرشد کے وہ جا رہے ہیں، آپ اس میں مغرب میں ہیں یا اس کے شمال میں کسی طریقے سے آپ ساتھ میں آ رہے ہیں، اگر ان کے سائے پہ آپ کا پاؤں آ گیا تو آپ کی ولایت ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کا بڑا از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماندد لطف رب، جو بے ادب ہوگا وہ اللہ کے لطف سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں، اور دلارا میں کے جاری دل درو بند، سائیں قبلہ حسنین صاحب تشریف لاتے ہیں اور تمام مریدین کو سائیں کی عدم موجودگی میں نہایت ہی بہتر طریقے سے سمجھاتے ہیں، علمی انداز سے ان کو سمجھاتے ہیں۔ دوستو، یہ بڑی ایک بات ہے کہ ہم لوگ اس میں جو جاتے ہیں دیکھتے ہیں، تصوف و طریقت کی گہرائی میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پھر محسوس ہوگا کہ کیا اس میں لذتیں ہیں، کس طریقے کی اس میں آسائشیں ہیں، کس طریقے سے سکون دنیا و مافیا سے بندہ بے خبر ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، اس خانقاہ شریف میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے۔ اور جورا شریف جب سندھ میں بات ہوتی ہے تو اس میں موجودہ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر گھر بنا، خانقاہ بنی، دربار بنی تو وہ جورا شریف ہے۔ اور جورا شریف کی ہم وہی عزت کریں گے جو حضرت مجدد پاک کے آستانے سرن شریف کی ہم کرتے ہیں، اور اتنی عزت کریں گے جتنی وادی عزیز شریف والوں کی ہم عزت کرتے ہیں، وہی عزت کریں گے کہ کیونکہ ان کی نسبت حضرت مجدد الف ثانی سے ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مجدد پاک کے باغ کو سجایا ہوا ہے، اس باغ کو آباد کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اور آپ حضرات، ایک تو خیر جمع غفیر ہوتا ہے، طرح طرح کے لوگ بڑے عجیب قسم کی اپنی وہ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک چیز آپ جو کرتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جب سائیں تشریف فرما ہوتے ہیں جاتے ہیں تو آپ وہ جیوے جیوے مرشد جیوے کے آپ نعرے لگاتے ہیں، اور وہ دیوانہ وار نعرے لگاتے ہیں، دیوانہ وار نعرے لگتے ہیں۔ اور اس میں اتنے سارے لوگ ہیں، اتنی ساری عوام ہوتی ہے، اس میں کئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا زبان کا کہنا، جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ جیوے جیوے مرشد جیوے وہ آپ بے شک کریں، لیکن اس میں جو کسی کی اگر ایک زبان سے بات ہوگی تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کی یہ دعائیں سائیں کے لیے وقف ہیں، اور سائیں کے حضرت قبلہ سائیں حسنین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، دیگر علماء کرام معاف کریں مجھے نام نہیں آ رہے، لیکن وہ چہرے سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلے کالی داڑھی تھی، اب ان کی داڑھی آدھی چٹی آدھی کالی ہو گئی ہے، کسی عرصے سے یہاں میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو آباد رکھے، سلامت رکھے، اور وادی عزیز شریف کے فیض کو
انشاءاللہ العزیز قیامت تک وہ قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ آپ لوگ بھی سنبھالنا ہے، آپ لوگوں نے ہی محنت کرنی ہے، اور وادی عزیز شریف پہ آپ نے ان کو طاقت دلانے کے لیے جو بھی ان کی طرف سے حکم آتا ہے تو اس کو ماننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در دعا ہے کہ اللہ اس وادی عزیز شریف کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے، اور وادی عزیز شریف کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ عام فرمائے، اور آپ بے فکر ہو جائیں ایک چیز سے کہ چراغ راہ کے ایک آخری میں ایک شعر پڑھوں گا جو وادی عزیز شریف کے لیے ابھی سے۔ اچھا، میں موضوع سوچ کے نہیں آتا ہوں، محبتیں دوستوں کی بٹھا دیتے ہیں، جو چیز دو چار باتیں کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ تو چراغ راہ کے عزت بر فروزت کسی کو تف زند ریشش بسوزت، اگر گیتی سراسر بات گیرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت۔ میں آپ کے عرض کروں کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر گیتی سراسر بات گیرت، پوری کرۂ ارض کو طوفان جکڑ لے، چراغ راہ کے عزت بر فروزت، وہ چراغ جس کو اللہ نے قائم کیا، وہ چراغ جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، چراغ راہ کے عزت بر فروزت کسی کو تف زند، اس کو کوئی پھونک مار کے بجھانا چاہے گا وہ اپنی داڑھی جلے گی، اس کی وہ نہیں بجھے گی، اس کی لو آئے گی، اس کی داڑھی بے عزت ہوگا خود۔ جو درگاہ سے تعلق بھی رکھتا ہے، درگاہ سے ملتا بھی ہے، درگاہ کی بات بھی کرتا ہے، تعارف درگاہ کے نام سے ہے، لیکن اس کی کاٹ پیچ میں جو لگا ہوا ہے تو یہ ان کے لیے ہے کہ چراغ راہ کے عزت بر فروزت، یاد رکھو وہ چراغ جس کو اللہ نے اس دیوے کو جس کو اللہ نے روشن کیا، اس کو کس کو طاقت ہے کہ وہ اس کو بجھا دے؟ اس کو چراغ راہ کے عزت بر فروزت کسی کو تف زند ریشش بسوزت، اگر کوئی اس میں کوئی تف کرے گا، کوئی پھونک مار کے اس کو بجھانا چاہے گا، وہ خود بے عزت ہوگا، چراغ نہیں بجھے گا۔ اور وہ چراغ کسے کو تف زند ریشش بسوزت، جس نے بھی یہاں پہ غداری کی تو وہ اپنی داڑھی اس کی جلے گی، یعنی وہ بے عزت ہوگا۔ اگر گیتی سراسر بات گیرت، اگر زمین کرۂ ارض کو مکمل طور پہ طوفان جکڑ لے، جس طریقے سے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، ایک علاقے میں طوفان ہوتے ہیں دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، دوسرے تیسرے دن کبھی اخبار میں یا ریڈیو میں سن لیا یا ٹی وی پہ دیکھ لیا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا طوفان آ جائے کہ پورے کرۂ ارض کو جکڑ لے، چراغ راہ کی عزت بر فروزت کسی کو تف زند ریشش بسوزت، اگر گیتی سراسر بات گیرت، کہتا ہے کہ اس دیوے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ نے روشن کیا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے اس دیوے میں کہ اگر گیتی سراسر بات گیرت، اگر یہ پوری زمین کو طوفان جکڑ لے، چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرت۔ یہ مقبل جو ہے، یہ حضرات جو ہیں، انہوں نے جو دیوا جلایا ہے تو یہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک قائم رہے گا، اور قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ چراغ راہ کے عزت بر فروزت کسی کو تف زند ریشش بسوزت، اگر گیتی سراسر بات کی، گیتی زمین کو کہتے ہیں کرۂ ارض کو، کہ وہ سراسر اس کو طوفان جکڑ لے، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، وہ جو اللہ کے مقبول بنتے ہیں انہوں نے جو چراغ کی حفاظت کی ہے، تو وہ چراغ کتنا بھی بڑا طوفان آ جائے وہ چراغ مدھم نہیں ہو سکتا، بجھ نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس چراغ کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، اور حضرت کا سایہ مریدین و معتقدین پہ قائم رہے، اور یہی محبتیں جو سائیں حسنین کی ہے مجھ جیسے حقیر و فقیر کے لیے، سائیں کے لیے ہیں، وہ محبتیں قائم رہیں، اور جتنے بھی علماء اور مشائخ حضرات موجود ہیں، میں تو یقین کریں کہ میں اپنے مریدین و جماعت والوں سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں،
ہمارے ہاتھ چوم کے آنکھوں میں رکھتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کے اولاد کی وجہ سے ہونے کے ناطے آپ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہمارے بوسے دیتے ہیں، ہاتھوں کو بغلگیر ہو جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے، آپ تو ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے مرید ہیں، جو ان سے مخلص ہیں، جو ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کی جوتیاں چوم کے آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ